نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان بعض مشتبہ امور ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا، مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا، حرام میں پڑنے کا اس کے ڈر ہے۔ یہ حدیث ہم نے یہاں تک لکھی تھی، اس سے پہلے اتنا ہی حصہ پڑھ کے میں نے ترجمہ کیا، پھر اس کی شرح کرنا شروع کیا ہے تو کئی جو ہے درس اس میں ہو گئے ہیں۔ آخری جو درس پچھلے ہفتے ہوا تھا اس میں بات یہ آئی تھی کہ مشتبہ سے کیا مراد ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے لوگوں کی 4 رائے پیش کی تھی، چاروں رائے کی شرح بھی کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد جس میں علماء کا اختلاف ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ جس میں دلیل، ہر ایک قول، ہر اوپینین کے بارے میں دلیل موجود ہوتی ہے، پروف موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مباح کے لیے، چوتھا یہ ہے کہ مکروہ کے لیے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے درس میں آپ کو بیان کی ہے، اور پچھلے ہفتے آپ کو یہ بتایا تھا ہم نے کہ اس میں سب سے بہتر رائے یہی ہے کہ جہاں دلیل، پروف جو قرآن یا حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور اس کو سمجھنے میں ایسا ہے کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، اور دونوں کا علم جو ہے قابل اعتماد ہے۔ یہاں جب اس طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی مسئلے میں اور دلیل اس طرح کی آ جاتی ہے، تو جن کو سمجھ میں بات آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اب وہ کیا کریں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مشتبہ سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مشتبہ چیزوں سے بچ جانا یہی بہتر ہے اس کے لیے، اگر وہ بات اس کے لیے کلیئر نہیں ہو رہی ہے، واضح نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ مثالیں بھی ہم نے آپ کو دی تھی، اور آج ہم اس کی شرح اور آگے بڑھائیں گے اور مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ اگر شبہ ہوتا ہے آدمی کو عمل کے تعلق سے کہ کریں یا نہ کریں، تو ایسی صورت میں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، ہر ایک سے اس کا تعلق ہے۔ نماز میں جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ کے سامنے بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے پیش کیا، آپ نے لوگوں سے سوال بھی کیا، دلیل بھی لوگوں نے دیا، لیکن آپ کو مسئلہ پورے طریقے سے واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک عالم نے یہ دلیل دیا، ایک عالم نے یہ دلیل دیا، اور کہا یہ کہ جو یہ صحیح ہے، ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور ایک نے کہا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وتر کی نماز میں یہ ذہن میں رکھ لیں گے آپ، کس کی نماز میں؟ وتر کی نماز میں۔ ورنہ قنوت نازلہ جو ہوتی ہے، قنوت نازلہ جو دشمن پر بد دعا کے لیے تو جو نماز میں جو ہے دعا کی جاتی ہے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو کسی بھی نماز میں ہو سکتا ہے، وتر میں بھی ہو سکتا ہے، اور 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معاملہ دوسرا ہے، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ وتر کی نماز کی کر رہے ہیں۔ وتر کی نماز میں اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں یا ہاتھ چھوڑ کے دعا کریں، کیا کریں ہم؟ اگر اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگوں سے پوچھا لیکن بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس موقع پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں وہی اصل ہے، ہاتھ اٹھانا، اس کو دلیل چاہیے۔ اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو، اگر سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے، نہیں جو لوگ ہاتھ اٹھانے کے لیے دلیل دے رہے ہیں ان کی دلیل صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، کلیئر ہی نہیں ہے معاملہ،
ہم نے پوچھ کر کے دیکھ لیا کلیئر نہیں ہے معاملہ، تو ایسی صورت میں چھوڑ دو اس کو، کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی جو دعا ہے ویسے ہی پڑھ لو، بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھ لو۔ تو یہ عبادات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، کبھی مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر بالکل آپ کے پاس واضح ہے، کلیئر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی قربانی کے جانور کا مسئلہ ہے، عبادات کی بات میں آپ کو کر رہا تھا، تو عبادات میں اس کا جو ہے وہ بہت جو ہے وسیع ہے، دائرہ بہت وسیع ہے۔ ابھی میں آپ کو قربانی کا جانور آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، قربانی کن جانوروں کی کر سکتے ہیں؟ ہاں، بکرا، بھیڑ، ہاں ہاں، اور اونٹ، 4 قسم کے جانور، جس میں مذکر اور مؤنث یعنی میل فیمیل، نر اور مادہ دونوں ملائیں گے تو جو ہے 8 ہو جاتے ہیں۔ یہ بکرا اور بھیڑ کا ذرا مسئلہ رہتا ہے زبانوں کا، تو وزن یہاں کے لوگ جو ہے بھیڑ کو بکرا کہتے ہیں، تو اس لیے وہ بھیڑ اور بکرا جو ہم لوگ کہیں گے تو دونوں ایک ہی ہو جائے گا، ہاں، تو اس کو سمجھ لیجئے، اون والا اور بال والا، اون والا اور بال والا، تو چاہے وہ بال والا ہو جس کو ہم لوگ بکرا کہتے ہیں اصل میں ادھر جو ہے اپنی طرف، اور اون والے کو بھیڑ کہتے ہیں، تو بھیڑ بکرا جب کہیں گے تو 2 الگ الگ ہو گئے، وہ انگلش کے لحاظ سے وہ گوٹ اور جو ہے شیپ جو کہتے ہیں، تو گوٹ اور شیپ یہ دونوں جو ہے الگ الگ قسم مان کر کے اس کا میل فیمیل لیں گے تو 4 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے گائے اور بیل اس کو لیں گے تو جو ہے 2 ہو گئے، پھر اونٹ میں بھی اونٹ اور اونٹنی، یہ تو 8 قسم کے جانوروں کا بیان ہے اس کے اندر۔ یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بالکل واضح۔ اب ان 8 کے علاوہ کسی اور جانور کو ہم اس کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جیسے ابھی ہندوستان میں ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ بعض صوبوں میں گائے کی قربانی یا گائے کو جو ہے وہ، یہ گائے کا تو شاید ہر جگہ ہے میرے خیال میں، بیل کا جو ہے یہ ہے کہ بیل کر سکتے ہیں، بیل کاٹ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب لیکن بعض صوبوں میں بیل بھی منع ہے، آپ بیل نہیں کاٹ سکتے۔ تو ان صوبوں میں عام دنوں میں لوگ بھینس، اس کی جگہ پر کیا کاٹتے ہیں؟ بھینس کاٹتے ہیں، بھینس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو کیا بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب یہ سوال آتا ہے، بھینس کوئی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہے کہ یہ اس 8 میں سے جو ذکر کیا گیا ہے اس میں سے یہ ذکر نہیں ہے، لیکن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بعض عربی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، بھینس کو جاموس کہتے ہیں، جاموس۔ تو جاموس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ الجاموس نوع من البقرات، اس کا معنی یہ ہو کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ بات لے لیا، جن علماء نے، انہوں نے کیا کہا، چونکہ اب یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے اس لیے گائے منع ہے، تو اس کی جگہ پر آپ کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ بھینس قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک دلیل پیش کر کے جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے رکھ دیا۔ اب یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرے لوگ نہیں، گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جن 8 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے اس میں بھینس کا نہیں ہے، تو ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے آئی، لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، لوگ تو ایسے اختلاف کر لیے، ایسا بیان کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، آپ بھی سنیے لوگوں کی باتیں اور دیکھیے کہ کہاں جو پروف پیش کر رہے ہیں وہ کیا پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو جائز مانتے ہیں، کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، اسی لیے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے جیسے گائے کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
اب آپ یہ سوچئے کہ کیا واقعی معنی میں یہ گائے کی ایک قسم ہے یا نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب یہ بھینس تو بالکل الگ ہی طرح کی ہے. اگر آپ دیکھیں گے گوشت وغیرہ بھی تو سب فرق ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں کو ہم نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ گائے کے گوشت میں جو نقصان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نقصان کرتا ہے وہ بھینس کے گوشت میں نہیں ہوتا. وہ نقصان جو گیسٹرک وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، گیس وغیرہ بنتا ہے اس سے، وہ بھینس کے گوشت میں وہ نقصان نہیں پایا جاتا. تو دودھ کے لحاظ سے، یعنی یہ بعض ڈاکٹروں کی بات بول رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے ویسے پورے طریقے سے، لیکن جو میں نے بعض ڈاکٹروں کو سنا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ دودھ گائے کا اچھا ہوتا ہے، یعنی بیماری سے بچاؤ کے لحاظ سے، اور بھینس کا دودھ اس کے مقابلے میں زیادہ نقصان کرتا ہے. اور گوشت الٹا ہے، یعنی گائے کے گوشت میں نقصان ہوتا ہے اور بھینس کا گوشت نقصان ہونے کے لحاظ سے اس سے کم ہے، اتنا نقصان نہیں کرتا ہے بھینس کا گوشت. اب جب اتنا فرق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب یہ جو ہے ذرا مشکل لگتا ہے کہ کہیں کہ وہ بالکل گائے کی ایک قسم ہے. تو اگر کوئی شخص اب پوچھے کہ کیا کریں بھائی، ہمارے یہاں لوگ بھینس کی قربانی کو بھینس خریدتے ہیں، بھینس کی قربانی کرتے ہیں، ان کو کیا بتائیں ہم؟ تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے. اونٹ کی قربانی کیجئے، اونٹنی کی قربانی کیجئے، بالکل واضح ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر. بکرے کی قربانی کیجئے، بکری کی قربانی کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھیڑ کی قربانی کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اس کے بارے میں ایک شبہ آ گیا کہ واقعی یہ اس کا ایک قسم ہے یا نہیں ہے، گائے میں سے ہے یا نہیں ہے، تو جب شبہ ہو گیا تو کیا کیجئے؟ چھوڑ دیجئے. کوئی بھی پوچھے تو آپ خود اپنے لیے بھی عمل کے لحاظ سے، اور دوسرا بھی کوئی پوچھتا ہے تو آپ کو جواب دینے میں آسانی. اس کی قربانی حرام ہے یہ الگ مسئلہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال تھوڑا ڈاؤٹ تو آ رہا ہے، شبہ تو آ رہا ہے اس کے بارے میں. اور جب اس سے بچنا ممکن ہے تو کیا کیجئے؟ بچ جائیے، چھوڑ دیجئے، اس کو نہ چاہیے اس کی طرف. دوسرا جانور موجود ہے، اس کی قربانی کر لیجئے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، بکرا مہنگا ہوتا ہے اور یہ سستا ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. یہ تو 7 آدمی مل کر کے کریں گے تو سستا ہوگا اس کے لحاظ سے. 5-5 ہزار ملائیں گے تو 7 آدمی 35,000 ہو گیا، 35 ہو گیا. یہ ایک آرام سے اس کو جو ہے اچھا جانور مل جائے گا، اس میں جو ہے قربانی کر لیتے ہیں لوگ. لیکن 10,000 جو ہے اس کو بکرا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے. کبھی ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ اونٹ خرید لو، اونٹ کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور بھی اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی قربانی کی ہے؟ اونٹ کی قربانی کی. آپ اونٹ خرید لو. اونٹ میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی اور 10 بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر 10 آدمی مل کر کے خرید رہے ہیں، 5-5 ہزار ملایا تو کتنے ہو گئے؟ 50,000 ہو گئے. آرام سے ایک اونٹ مل جائے گا، خرید لو گے، اس کو ذبح کر لو گے، اس کی قربانی پیش کر لو گے. تو ایسا پیسوں کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اس کے بھی آپشن موجود ہیں. دوسرا آپشن جو ہے اس کا، جہاں تک ہو سکے شبہ سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو یہ عبادت ہی کے تعلق سے بات تھی. کہیں شبہ کوئی شخص پیش کرتا ہے لیکن وہ شبہ ہے نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. عبادات میں ہم اس کے لیے آتے ہیں. ابھی ہم جو موزے پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، اب کوئی شخص ایسے بھی تو بول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ چمڑے کا تھا، لیدر کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس پر مسح کرنا، ساکس پر مسح کرنا کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل واضح ہے.
لیکن ابھی جو ہمارے پاس موزے ہیں جو لیدر کے نہیں ہیں ساکس، ان پر مسح کرنے کی بات، وہ تو شبہ ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ہم اس پر مسح کرنا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس طرح سے. یہ سوال بھی آتا ہے، جو یہ چیزیں آتی ہیں احتیاط کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہ بہت سے مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہاں چونکہ اس کے بارے میں بھی، یعنی جو لیدر کے نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے مسح کرنے کے تعلق سے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شبہے میں آتا ہے، بلکہ اس کا مسح کا جائز ہونا بالکل کلیئر واضح قسم کا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو اس وجہ سے کہ وہ حدیث شاید ان کو نہیں پہنچی ہوگی کہ وہ جو ہے جو ساکس دوسرے ہوتے ہیں لیدر کے علاوہ اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں. اس میں آدمی جب سوچتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو ہے جو علت ہے، ریزن، سبب ہے کہ اس کو نکالنا پھر پہننا جو پریشانی ہو رہی ہے، یہ پریشانی تو دونوں میں پائی جا رہی ہے، چاہے وہ لیدر کا ہو چاہے دوسری چیزوں کا ہو، نائلن یا دوسری چیزوں کے جو ساکس آتے ہیں. کبھی کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لیدر کا پہننا آسان ہے ترا، کس کے مقابلے میں؟ جو دوسرے آتے ہیں اس کے مقابلے میں. کبھی کبھی لیدر کا اس میں چین لگا دیے ہیں تو چین لگانے کی وجہ سے جلدی سے وہ چین نکال بھی لیتے ہیں جلدی سے اور پہن بھی لیتے ہیں جلدی سے. اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہوتا ہے اس کو پہننا اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے، نکالنا اور پہننا بار بار. تو اس کو مشتبہ نہیں کہا جاتا، یہ مشتبہ نہیں ہوا. مشتبہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دلیل بالکل ایسی ہے کہ ہمارے لیے وہ بات کلیئر نہیں ہو پاتی. یہاں تو کلیئر کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے حدیث یہ پیش کر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے جو لیدر کے موزے تھے اس کے علاوہ دوسرے موزوں پر مسح کیا ہے، صحابہ نے مسح کیا ہے، آپ کے سامنے وہ دلیل آ گئی تو واضح ہو گیا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اصل میں اس کو جورب کہتے ہیں عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جورب. اور جورب پر مسح کرنے کے لیے حدیث آتی ہے. اور اس کو لیدر والے کو خف کہتے تھے. خف کے بارے میں بھی آیا ہے اور زیادہ حدیثیں وہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں لیدر کے ہی زیادہ ہوتے تھے. اور جورب بھی آیا ہے ایک حدیث میں. اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو وہ لفظ کہ اگر کسی کو حدیث نہیں معلوم ہوئی اور صرف وہی حدیث معلوم ہوئی جس میں وہ خف پر مسح کرنے کی بات ہے جو لیدر کے ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے ایک بات کہہ دی. لیکن یہاں شبہے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شبہ تھا اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ شبہے میں نہیں آتی ہے چیز، بلکہ یہاں اس کے بارے میں علم ہونا اور نہ ہونا یہ مسئلہ آتا ہے. حدیث میں چونکہ وہ لفظ آتا ہے جورب کا بھی، تو جورب جو لیدر کے علاوہ دوسرے چمڑے ہوتے تھے انہی کو بولا جاتا تھا. اس طرح کے بھی بعض مسائل آ سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا جیسے ابھی ایک شخص جو ہے آپ کے سامنے اب یہ کہنا شروع کر دے کہ اب نماز میں رفع یدین کرنا اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، تو اب شبہے میں آ گیا یہ بھی. تو بہتر کیا ہے، کیا کریں آپ؟ نہ کریں، کیونکہ جب وہ شبہے کی بات ہو گئی تو یہ کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے یہ اس طرح کا. تو یہ شبہ نہیں کہتے اس کو. شبہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، ڈاؤٹ کی بات کی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ تو بالکل کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے. اس کے مقابلے میں جو ہاتھ نہ اٹھانے والی بات ہوتی ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جیسے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا تھا اور بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی تھی. اب وہ پوچھتے اور بتاتے ہیں جبکہ شروع میں کیوں آپ نے کہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہاں یہاں پہ بت لے کر کے آتے تھے. اب یہ چیز جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے. کیوں کلیئر نہیں ہے؟ اب آپ بھی جو ہے اپنے عقل سے سوچ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا تبھی گر گیا ہوگا نا، دوبارہ پھر کیا ضرورت تھی اس کو؟
تکبیر تحریمہ کے وقت تو سبھی کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے، بلکہ احناف کے یہاں تو اور زیادہ ایسے ہاتھ اٹھانے کا ہے جو ان کے یہاں۔ تو اب یہ چیز کلیئر نہیں ہے نا بالکل، کہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے حکم دے دیا، شروع میں حکم دیا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ اور بعد میں جو ہے منع کر دیا۔ وہ بات بالکل ان کلیئر ہے۔ اس کے مقابلے میں کلیئر بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوسرے صحابہ ویسے ہی نماز پڑھتے تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کو شبہے میں نہیں لایا جاتا۔ تو شبہے کی یہ بات جو چل رہی ہے، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ بات آئے کسی بھی چیز مسئلے کے تعلق سے، چاہے عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، یا سزاؤں کے تعلق سے ہو، یہ شبہے میں کب چیز آتی ہے؟ شبہہ کب کہتے ہیں؟ جب چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے، چاہے اس کا حلال ہونا یا حرام ہونا، اس کو کبھی بھی شبہات میں داخل کر کے نہیں اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جو ہے جہاں دلیل بالکل کلیئر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شبہے میں ہے بات۔ ورنہ شبہات کو اگر اس طریقے سے لانے جائیں گے تو پھر کوئی بھی مسئلہ بچے گا نہیں، جو یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے چیزوں کے بارے میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ بعض چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے خنزیر کی چربی ملائے ہیں، نہیں ملائے، وہ ایک الگ قسم کا شبہ ڈاؤٹ ہے، وہ اس میں نہیں آتا ہے۔ اس طرح کے جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں صرف آپ کو کلیئر کر لینا ہے۔ جیسے بھی ہمارے ایک بھائی وہ گولڈ کے بزنس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو صرف آپ کو وہاں کلیئر کر لینا ہے کہ کیا ہے اندر، بس ڈیٹیل معلوم کر لینا ہے اس کی، تو جو شبہ ہے آپ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دلیل کا شبہ نہیں ہوتا ہے، اس میں حلال اور حرام ہونے کی جو دلیل ہوتی ہے، جو پروف ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اس میں شبہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ چیز اس میں نہیں آتی ہے۔ جی ہاں، وہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ بالکل کلیئر ہے کہ ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، باندھنا نہیں چاہیے۔ وہ خامخواہ کا جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی یعنی اس کو شبہے میں لے کر کے نہ آئیں اس کو بھی، تو بہتر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اسی میں آئے گا، شبہے میں نہیں آتا ہے، بلکہ کلیئر کی جو ہے وہ کسی بھی حدیث میں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ ذکر کہیں نہیں آیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نہ آپ کے صحابہ کے بارے میں، کہ کبھی انہوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھا ہو۔ جی ہاں، وہ جتنے بھی سعودی علماء ہیں سب، شیخ ابن باز ایک ہی نہیں، بلکہ آپ اسے عام بات کہی، جتنے بھی سعودی علماء ہیں سب وہی کہتے ہیں۔ اور وہاں دوسرے بعض مسائل میں لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی سعودی علماء ہیں سب جو ہے یہ ان کا ایک کہتے ہیں جیسے ٹریڈ مارک جو ہے، نشان جو ہے وہ بن گیا ہے۔ جب تک ویسا کرے گا نہیں، وہاں آپ کسی کو بھی اس کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول تھا کہ چونکہ اب ایسا کوئی بیان تو نہیں آیا ہوا ہے کہ ہاتھ کیا کریں اس کے رکوع کے بعد، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ اختیار ہے نماز پڑھنے والے کو، یعنی چوائس کے اوپر ہے اس کے، وہ چاہے تو ہاتھ باندھ لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ حالانکہ ان سے دونوں باتیں تھیں۔ اگر یہ علماء حنابلہ اسی کو اختیار کرتے کہ دونوں ہے، چوائس ہے اس کے اندر، تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ خود امام احمد بن حنبل سے بھی یہ کوئی ایسا کمپلسری ہاتھ باندھنے کے تعلق سے کوئی بات نہیں آتی ہے، ان سے بھی جو کوئی مسئلہ نہیں ان سے بھی آیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دلیلیں ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے دلیل ہونا اور ایک ہے دلیل ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ پہلے سے یہ ہے کہ ہاں ایسے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ترتیب چلی آ رہی ہے ویسے ہی، اب اس کے لیے کیا کیا دلیل ہو سکتی ہے، ہم نے دلیل ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو وہ دلیل ڈھونڈنے میں بعض ایسی حدیثیں جس میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں وہ قیام دونوں ہے، وہ پہلے والا بھی اور رکوع کے بعد والا بھی، اس لیے ہاتھ باندھیں گے اس میں۔ تو یہ دلیل ڈھونڈنے کی بات ہوتی ہے،
وہ ڈھونڈ کر کے دلیل لائی گئی ہے، ورنہ اصل میں وہ دلیل نہیں ہے، وہ جو تو ڈھونڈ کر کے وہ دلیلیں بعد میں لائی گئی ہیں کہ نماز میں پھر یہ بھی ایک دلیل کی جو ہے نماز میں آپ دیکھیں گے تو ہاتھ کہیں نہ کہیں رکھنے کی بات آئی ہے، کہیں نہ کہیں رکھنے کی، اگر قیام کی حالت میں ہے تو ایسے رکھنے کی ہے، رکوع میں جائیں گے تو گھٹنے میں رکھنے کی ہے، سجدے میں جائیں گے تو زمین پر رکھنے کی ہے، سجدے سے سر اٹھائیں گے تشہد میں تو گھٹنے پہ رکھنے کی ہے، کہیں نہ کہیں ہاتھ رکھنے کا معاملہ ہے، چھوڑنے کا معاملہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے رکوع کے بعد بھی ہاتھ کو رکھنا ہی ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ کا رکھنا یہی ہے، اس لیے ہاتھ رکھیں گے۔ تو اس طرح سے بعد میں دلیلیں تلاش کی گئی، بعد میں وہ دلیلیں پیش کر، جو بھی دلیلیں آپ پڑھیں گے سب اسی طرح کی دلیلیں موجود ہیں، اور کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھ لیا تھا۔ اس تفصیل کے ساتھ کوئی بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی، یہاں تک کہ کہتے ہیں ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی۔ یہاں ہاتھ باندھنے کی آپ کو ضعیف روایت مل جائے گی جو احناف کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ باندھنے والی روایت کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس کے بعد، یعنی جس میں باقاعدہ صراحت موجود ہو۔ وقت کہیں زیادہ نہ ہو رہا ہو، اس لیے میں سوچا کہ جو ہے گھڑی بھی دیکھ لوں جو ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ یہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں۔ مشتبہ کے بارے میں ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی جہاں دلیل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے وہ چیز مشتبہ ہے، یہ کچھ اور پیش کر رہے ہیں، یہ کچھ اور پیش کر رہے ہیں، اور دونوں اتھینٹک عالم جن کی بات آپ لے سکتے ہیں، جیسے ایک مثال میں آپ کو پیش کروں، شیخ ابن باز ایک کہہ رہے ہیں، شیخ ابن عثیمین ایک کہہ رہے ہیں، اور دونوں کا دلیل لینے کا جو انداز ہے، کوئی کسی بھی چیز کو پروف کرنے کا جو انداز ہے وہ بالکل صحیح انداز ہے، ان کا میتھڈ صحیح ہے، منہج صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس مسئلے میں دونوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ہم کون سا لیں، کون سا اختیار کریں؟ دلیل ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی، اگر دلیل سمجھ میں آ جا رہی ہے تو جس کی دلیل آپ کو سمجھ میں آ جا رہی ہے، کلیئر ہے، وہ لے لیجئے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ مشتبہ میں نہیں آتا ہے۔ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دلیل، تب آپ وہاں مشتبہ سمجھ لیجئے اس کو، اور مشتبہ چیز سے بچ جانا بہتر ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جب جو ہے اچھا لگا معاملہ جو ہے یہ، تو اس وقت اس کو لے لیا، اور جب تو آدمی یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی گویا کی عبادت کر رہا ہے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، دلیل کے ساتھ چلیے۔ اگر آپ کو واقعی جو ہے صحیح نہیں لگ رہا ہے اور یا دونوں میں سے کسی کی بات بھی بالکل صحیح طریقے سے نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تب وہاں احتیاط کو لے لیجئے۔ شبہ کا معاملہ جو ہے، جو جس میں احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، اس کو آپ اختیار کر لیجئے، وہاں یہ چیز آتی ہے، وہاں اس کو آپ اختیار کر لیجئے، یہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، کر کے دوبارہ پھر کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، جی، وہ بھی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، ویسے ہی آپ باندھے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں آئی۔ وطر کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وطر میں جو قنوت پڑھنے کی بات ہے، وہ بھی مستقل پڑھنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قنوت پڑھے بغیر بھی وطر کی نماز پڑھ لیں گے تو بھی صحیح ہے، بغیر دعائے قنوت پڑھے بھی، لیکن اس کو بھی لوگوں نے بالکل لازم کر لیا، فرض سمجھ لیا ہے، ویسا بھی وہ فرض جیسا بھی نہیں ہے، وہ کوئی فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جو ہے وطر کی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کیا ہے؟ نماز 1 3 5 یہ نماز جو ہے تعداد وہ وطر ہوتی ہے، وہ قنوت ہوگا تبھی وطر ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے وہ۔ جی ہاں، جی ہاں،
جی جی ہاں، جیسے اب یہ خنزیر البحر کا مسئلہ ہے، یہ کہ سمندر کے جو جانور ہیں اس کے بارے میں ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو پانی میں رہتا ہے، پانی سے آپ نکال دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا اس کے بغیر زندگی. جیسے مچھلی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے وہ حیوان البحر ہے. حیوان البحر یعنی سی اینیمل کہہ سکتے ہیں اس کو. اب اس جانور کے بارے میں جیسے بعض جو ہے حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو سمندر کے اینیمل ہیں یا اس میں جو مر بھی جاتے ہیں ان کا بھی کھانا حلال ہے، جائز ہے. جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا جو مردہ یعنی مر بھی گیا ہو، ذبح کرنے کا مسئلہ اس میں نہیں آتا ہے. وہ بھی ایک خاص جو ہے سمندر میں جو رہتے ہیں، جو پانی جن کے لیے اصل زندگی ہے، ان کے لیے اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. تو اس میں سارے جانور آ جاتے ہیں، جو بھی سمندر کا جانور ہے سب آ جاتے ہیں. وہ ایک حدیث جو ہے، اسی حدیث کی روشنی میں ایک بڑی تعداد اہل علم کی اس کی طرف گئی ہے کہ وہ سارے جانور جو سمندر میں ہیں اس کی شرط یہی ہے کہ پانی سے نکالیں گے تو مر جائیں گے، انہی کو کہا جائے گا سی اینیمل. وہ سب کی سب جائز ہے، چاہے مچھلی ہو یا مچھلی کے علاوہ کوئی اور. مچھلی تو خیر جائز ہے ہی، مچھلی کے بارے میں اجماع ہے، یعنی پوری امت جو ہے اس پر متفق ہے. لیکن مچھلی کے علاوہ جو سی اینیمل ہیں، سی فوڈ کے طور پر بھی آج کل جو استعمال کر لیتے ہیں اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے اہل علم کی اس کی. اب اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں کون سے؟ خنزیر البحری. لیکن بعض دوسرے اہل علم دو جانور کو الگ کرتے ہیں. ایک تو وہی خنزیر البحر، دوسرا کیا ہے؟ کلب البحری. یعنی خنزیر اور کتے کو چھوڑ کر کے بقیہ جو جانور ہیں سب کا گوشت کھا سکتے ہیں جو سی فوڈ میں آتے ہیں. یہ ایک دوسرے جو ہے. تیسری رائے بعض اہل علم کے اس میں یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ کے اس میں ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے خشکی کے جانور کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی جو اس کے علاوہ ہے، ہاں، ان کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھیں گے. جو اس میں حرام ہے اس میں بھی حرام ہوگا. جیسے آپ جو ہے کہہ لیجیے کہ شیر حرام ہے، تو اگر سمندر کا بھی کوئی ایسا جانور ہوا تو کیا ہے؟ حرام. ایسے دیکھیں گے ہم. جو اگر حرام جانور سے اس کی مشابہت ہو رہی ہے تو حرام ہوگا، حلال جانور سے ہے تو حلال ہوگا. یہ جو ہے اس کو ساتھ میں رکھ کر کے دیکھا کس کے ساتھ ہے اس کی. یہ لوگوں کی جو ہے رائے ہے، لیکن اس میں ہم سب سے بہتر، اس میں ہم کو شبہ نہیں ہے. اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ شبہ یہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ اس میں سے ہے جس کا حلال ہونا بالکل واضح ہے. حلال ہونا بالکل واضح ہے، اس میں یہ چیز آتی ہے، کیونکہ وہ حدیث بالکل واضح ہے. کون سی؟ کہ سمندر کا جانور جو ہے یہ حلال ہے، اس کا مرا ہوا جانور بھی حلال ہے سمندر کا. وہ حدیث بالکل واضح ہے. اور اس کے مقابلے میں کہیں کوئی ایسی حدیث یا آیت نہیں ہے کہ سمندر میں جو جانور ہے اس کو خنزیر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. ایسا مسئلہ نہیں. وہ نام رکھنے کا تو لوگ الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں، الگ بات ہے، وہ شکل کے لحاظ سے. خنزیر حرام قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ خنزیر کون سا ہے؟ یہ خنزیر جو اس پہ ہوتا ہے. لیکن سمندر میں جو ہوتا ہے اس کا حکم اس لیے الگ ہے کہ وہ حکم اس میں آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے. اس میں وہ چیز آتی ہے. سمندر سے آپ شکار کر کے اسے کھائیں جو بھی جانور ہیں، یہ عام جو ہے بیان قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے. اس لیے وہ بالکل کلیئر ہے. یہ یعنی شبہ کا مسئلہ اس میں نہیں آتا، بالکل کلیئر ہے. یعنی تو میں اپنے لحاظ سے بول رہا ہوں، یہ میرے لیے یہ چیز بالکل کیا ہے؟ کلیئر ہے یہ کہ وہ جائز ہے. وہ فرق ہی نہیں کریں گے. یہ جو
خنزیر ہوتا ہے اس میں خشکی کا، اور جو سمندر میں یعنی آپ صرف وہ شکل جیسی کچھ ملتی جلتی، لیکن بقیہ چیزیں بالکل نہیں. یہ کتنا گندا جانور کس طرح سے ہے، کیا اس کا نقصان اور جانتے ہی ہیں آپ، اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ کچھ بھی لینا دینا نہیں، کوئی بھی مشابہت نہیں ہے اس میں. اگر یہ جانور جو سمندر کے ہیں اتنے بڑے جانور ہوں جو آدمیوں کو زندہ ایسے ہی نگل بھی سکتے ہوں، کھا سکتے ہوں، تب بھی ان کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. وہ حرام نہیں ہے، وہ سمندر کی جانور ہے. اس کی وہ ایک دلیل مچھلی جو ہے، ایک بڑی مچھلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو لوگ کافی زمانوں تک جو ہے کھاتے رہے، کافی دنوں تک کھاتے رہے اس کا گوشت جو ہے، اور ایک بڑی جماعت تھی صحابہ کی، اور اس لوگ کھاتے رہے. کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی اس کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے جو نیچے کا کانٹا ہوتا تھا اس کو ایسا رکھیں گے تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا جو ہے، اتنا اونچا جو ہے پڑا یہ کانٹا، جو اتنی بڑی مچھلی تھی. وہ سب بھی کھانا جائز ہے. تو سمندر میں وہ چیز نہیں آتی. وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ پاکی صفائی کا جو معاملہ ایک ہے وہ بھی جو ہے سمندر میں پانی میں رہنے کی وجہ سے بالکل پاک صاف جو ہے یہ جانور ہوتے ہیں. نقصان کا بھی معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کھانے سے نقصان نہیں ہوتا. سب سے کم نقصان انسان کو سمندر کے جانور سے. اسی لیے جو سمندر کا یہ سی اینیمل کے لیے سی فوڈ جو ہے یہ سب سے مفید ہے. اور جنت میں جو سب سے پہلے ہماری مہمان نوازی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم سب اس میں شامل ہوں گے، اور وہاں پر بھی سب ہم لوگ اکٹھا ہوں گے انشاءاللہ جیسے یہاں پر اکٹھا ہیں. تو یہی مچھلی کے جو کلیجی کا اوپر کا حصہ ہے اسی سے ہوگا. جو بس بات جو ہے ختم کرتے ہیں. آج ارادہ یہی تھا کہ نماز پڑھ کے جائیں گے، اسی لیے میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، ورنہ آپ سے پہلے میں